سورۃ العصر سب کو آتی ہوگی، سب کو آتی ہے نا؟ عصر، یہی وقت عصر کا، اللہ اسی عصر کے وقت کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے کیا؟ ان الانسان لفی خسر، مغرب ہونے والی ہے زندگی کی، مغرب سورج غروب ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے نا۔ اللہ نے سورت میں کیا فرمایا ہے کہ زندگی کا لمبا عرصہ گزار چکے ہو، سب کے نام پیغام ہے، اور قسم اٹھا کر، اللہ کو کوئی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس کا تو اشارہ بھی حرف آخر ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر اللہ انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پورا سین وہ تیار ہے، عصر کی نماز کا وقت، اور ہم میں سے اکثر آپ دیکھیں کہ زندگی کے جیسے ایوریج ایج ہے کتنی ہوتی ہے، 60 70 80 سے اوپر تو نہیں ہوتی نا ایوریج ایج، کچھ کم کچھ زیادہ، تو اللہ نے مثال دی کہ زندگی کی عصر ہو چکی ہے، جیسے عصر سے مغرب میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، ایسے ہی زندگی میں بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ ان الانسان لفی خسر، اور انسان نے کچھ بھی نہیں کمایا، ابھی گھاٹے میں ہے، کچھ بھی نہیں بنایا، ابھی کل ہی کی بات ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل ہی میں آپ سے ملی تھی، اور وہ دن میرا لاسٹ ڈے تھا، میری بکنگ ہوئی پڑی تھی اور مجھے فوراً نکلنا تھا، بس میں آئی بیٹھی ادھر سے ٹائم دیکھا اور چند باتیں کی اور فوراً چلی گئی، اور پھر دیکھیں کہ وہ سال پورا ایسے لگتا ہے کل کی بات ہو، ہے نا؟ ایسے یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمائی ہے، اور اس صورت میں بھی کہ زندگی تو اتنی تھوڑی ہے، اتنی مختصر ہے، بلکہ روز قیامت جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ کتنا وقت گزار کے آئے، وہ کیا کہے گا؟ تھوڑا سا، کوئی سالوں کا تو تجربہ ہی نہیں ہوگا نا، یاد ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ شخص جو زندگی بھر عیش و عشرت میں ڈوبا رہا، لگژری لائف گزارتا رہا، دنیا گھومتا رہا، سب کچھ اس کے پاس ہوگا دنیا میں، جب اللہ اسے جہنم میں ایک غوطہ لگوائے گا اور پھر پوچھے گا کہ اب بتاؤ دنیا میں کوئی عیش و عشرت دیکھی تھی، اچھا وقت دیکھا تھا؟ وہ قسم اٹھائے گا اللہ بالکل بھی نہیں، کچھ یاد ہی نہیں کہ میں نے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہو۔ اور اللہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشانی تنگی کی زندگی گزارنے والے کو جنت کا ایک جھٹکا لگوائے گا، ایک غوطہ، پھر پوچھے گا کہ کبھی کوئی غم دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ تیری قسم بالکل نہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی، اور اپنی اسی ملاقات کو دیکھ لیں کہ ہم پچھلے سال ملے اور ایک سال بعد ایسے لگتا ہے کل کی بات ہو، اور کتنے اس میں سے سفر میں سے جدا بھی ہوئے ہوں گے اور کچھ نئے بھی آئے ہوں گے، اور کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں زندگی نے موقع دیا، اللہ نے بھی موقع دیا کچھ بہتر کرنے کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جو عمل طویل پائے اور اجر کثیر پائے۔ لمبی عمر اور نیکیاں یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، لمبی عمر اور گناہ یہ بدبختی ہے۔ تو یہ تو پھر ہے ہمارے اپنے ہاتھ میں، اللہ نے تو سب کو برابر زندگی دی نا، سب کو برابر ٹائم دیا، کچھ اپنا وقت دین کے کاموں میں لگاتے ہیں اور دنیا میں بھی جیتے ہیں، رہتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اور کچھ سارا وقت دنیا کو دیتے ہیں، پھر بھی رونا ہی روتے ہیں، کیا کہ کچھ وقت ہی نہیں بچتا، ٹائم پورا ہی نہیں ہوتا۔ وقت کے رونے کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ نے وقت کو بنایا، اللہ نے کم نہیں رکھا جتنا انسان کو ضرورت تھا۔ جیسے ایگزام کا ٹائم ہوتا ہے، جتنے کوسچنز دیے جاتے ہیں اسی حساب سے ٹائم دیا جاتا ہے نا، اسی حساب سے، اب کسی کی تیاری نہ ہو، وہ نہ کر سکے، اس کا قصور ہوتا ہے نا، وہ ٹائم تو اکارڈنگ ٹو کوسچن پیپر 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ویسے ہی دیا جاتا ہے۔ اب جس کو آتا ہے وہ جلدی جلدی کر لیتا ہے، پھر بھی ٹائم بچتا ہے اس کے پاس، ریوائز کر لیتے ہیں، وہ مطمئن رہتا ہے۔ جس کے پاس نہیں ہوتا وہ وقت کی کمی کا اور دن جلدی گزرنے کا رونا روتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے سچ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچنے والے بس وہی لوگ ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے۔ ایمان کیسا ہوتا ہے جانتی ہیں؟ الحمدللہ ہمیں تو ایمان کا پتہ ہے،
اللہ اکبر. ایک وہ صحابہ تھے جو ایمان کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر ڈالتے تھے. اللہ اکبر. ایک صحیح حدیث ہے اسی وقت کے حوالے سے کہ یہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے. مدینہ میں ہی کہیں تھے کہ دور سے ایک سواری کو دوڑاتا ہوا ایسے جیسے ہماری ہی طرف آ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اندازہ لگا لیا. فرمایا ایاکم ترید، لگتا ہے وہ تمہارے ہی طرف آ رہا ہے. صحابہ متوجہ ہوئے کہ اتنی تیزی، اتنی جلدی، جیسے ویسے ہی گھوڑا دوڑاتا ہوا، اڑتا ہوا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اتنی سپیڈ سے. آپ کو پتہ ہے کچھ اوور ہونا تو پھر ویسے ہی بندہ الرٹ ہو جاتا ہے. خیر ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متوجہ فرما دیا تو دیکھنے لگے. جیسے ہی وہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من این اقبلتا، اے سوار کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ پتہ ہے آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے تیزی سے اس لیے ہوں کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہوں. من اہلی و مالی و ولدی و عشیرتی، وہ 4 چیزیں گنواتا ہے کہ میں اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا مال، کنبہ قبیلہ، یعنی خاندان کا بڑا اہم بندہ تھا، مصروف تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے مصروف ہیں، ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں. کوئی ایرا غیرا نہیں تھا، بڑا مصروف تھا، اہم شخصیت ہے، اپنے خاندان کا نامی گرامی. اللہ کے نبی سب کچھ چھوڑ کے، اچھا اسے ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس وہ جواب دیتا ہے کہ میں یہ سب چھوڑ کے آ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اتنی اہم بات ہے، ماذا ترید، دین واٹ یو وانٹ، کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے ارید رسول اللہ، میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے. سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کو ملنے آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں. آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے کیا فرماتے ہیں؟ قد اصبت، تو پھر مبارک ہو، تو مل گیا، آ گیا، میرے پاس پہنچ گیا. اب بتاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بغیر ادھر ادھر کی بات کیے، بغیر اپنی دنیا کے رونے کے، ہمیں کوئی ایسا کوئی بڑی شخصیت، کوئی اہم بندہ مل جائے یا اللہ کا ولی ہمیں کوئی لگ رہا ہو تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ گھر کے دکھڑے، بچوں کے دکھڑے، یہی کرتے ہیں نا. صحابی کو دیکھیں، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، اس کے لیے اہم کیا ہے؟ اپنے بچے نہیں جس کو وہ چھوڑ کے آیا ہے، مال نہیں جس کو وہ چھوڑ کے آیا ہے، خاندان نہیں، اب کوئی دنیا کی بات نہیں، بس ڈائریکٹ ایک ہی بات کرتا ہے، علمنی مل ایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں پیدا ہوتے ہی پتہ ہے ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان مفصل مجمل رٹوائے جاتے ہیں نا، پتہ ہے نا ایمانیات کیا کیا ہیں، ایمان کے اجزاء کا پتہ ہے نا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اسلام کا بھی پتہ ہے نا، اسلام کسے کہتے ہیں؟ کلمہ شہادہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، پتہ ہے نا. بس پھر ہم ریلیکس ہیں، بخشے بخشائیں نہیں. وہ سیکھنے آیا، یہ نہیں کہ بس زبان سے ایک بار دہرا لوں، بلکہ اللہ کے نبی علمنی، مجھے سکھائیے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو گواہی دے، دل سے گواہی دے. گواہی کہاں سے ہوتی ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یہ ہوتی ہے گواہی. یعنی زبان سے جو کہا، دل سے وہ مانا، تسلیم کیا، امید اللہ سے ہو. جب زبان سے کہہ دیا تو امید اللہ سے ہو، اور پھر کام بھی ویسا ہی ہو. یوں نہیں کہ زبان پہ تو ہے یا اللہ مدد اور دل میں فلاں 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 بھی ہیں، ہے نا. اور اسی طرح زبان سے کہہ بھی دیا تو لا الہ، کیا حاصل؟ دل دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا وہی حال ہے، ہمیں وہ جملے تو رٹے ہوئے ہیں لیکن ان کی گہرائی کا نہیں پتہ. ان تشہد، گواہی ہے کہ تو اس بات پر قائم رہے، گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ.
اور وَتُقِيمُ نماز قائم رکھنا. اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، کیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں؟ ہماری حاضریاں پوری ہیں؟ روز قیامت سب سے پہلے یہی سوال ہوگا، حقوق اللہ کا سوال ہوگا. اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح الأعمال كله. اگر نماز کا آنسر ٹھیک آیا، نمازیں پوری ہوئی، نمازیں قبول ہوئی، تو پھر باقی سوالوں میں بھی مارجن دیا جائے گا، رعایتی نمبر لگائے جائیں گے. یہ لازمی سوال ہے، پہلا سوال لازمی ہوتا ہے. یہ قیامت کا پہلا لازمی سوال ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے چیک کر لیں، آج کی چیک کر لیں، کل کی چیک کر لیں، گزشتہ اپنے ریسنٹلی جو آپ کی نمازیں دیکھ لیں کیسی ہیں، کون کون سی چھوٹی ہیں، کتنی قضا ہوئی ہیں، کبھی کبھار قضا ہوتی ہیں، لیٹ ہوتی ہیں، یا روزانہ ہی روٹین سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کی ہے، یا کوئی ایک درمیان میں کام کے وقت یا رات کے وقت چھوڑ دینے کی ہے. جیسے کچھ نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں نا، اسی سے ہے نا. یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اور ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، اسلام کے دائرے میں یا درمیان میں؟ جیسے منافق ہوتے ہیں لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک، درمیان میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. پھر وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، زیور تو خواتین رکھتی ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے خاوند کی طرف دیکھتی ہیں. ابھی حالات نہیں ہیں، اس نے دیے نہیں ہیں. حالانکہ زکوٰۃ کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس ہے اور آپ دے سکتی ہیں، کیونکہ جس کا نصاب نہ ہو اس پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو آپ اسی میں سے دیں. خاوند سے سوال نہیں کیا جائے گا، بیوی سے حساب ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہوں، بلکہ جو ہے اسی میں سے ایک حصہ دیں. اور پھر وتصوم رمضان، رمضان کے روزے. اور خاص طور پہ اگلا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ رمضان کا، تو اس سے پہلے جس کے بھی فرضی بچے ہوئے ہوں وہ اپنے پورے کر لیں. اور خاص طور پر سردیوں کے ان دنوں میں نہ صرف قضاء کے روزے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے، بلکہ نفلی روزوں کے لیے بھی یہ بیسٹ سیزن ہے. سردیوں کا سیزن، روزہ رکھنا آسان ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے نا، راتیں بھی طویل ہوتی ہیں، جلدی سوئیں، تہجد میں خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، نیند پوری ہو، اللہ کو یاد کریں. تو دن اور رات میں یہ سردیوں میں اسپیشل، جیسے اناج کا سیزن ہے، مختلف جہاں جو آپ کے ڈفرینٹ سیزن ہوں گے، فروٹس کے، ویجیٹیبل کے، ڈفرینٹ چیزوں کے، ویسے جیسے پنجاب میں ہوتے ہیں، تو ویسے ہی نیکیوں کا بھی ایک سیزن ہے کہ جس میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتا، تھکاتا نہیں ہے زیادہ. تھوڑی سی کوشش سے پوری وہ نیکی مل گئی. کہاں گرمیوں کا روزہ اور کہاں سردیوں کا روزہ؟ روزہ تو روزہ ہے، ثواب تو ہے، فضیلت تو ہے. اور پھر اسی طرح جو استطاعت رکھتا ہے وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، حج بیت اللہ. تو یہ قیمتی چیزیں، یہ ایمان ہے. بس صحابی نے وہ جو سب چھوڑ کے آیا تھا، اس نے کہا یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے، جلدی سے میں جاؤں اور جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں انہیں بھی یہ سب جاننا چاہیے. اب آپ تڑپ دیکھیں، ہمیں کوئی اچھا ٹیچر مل جائے، ہمیں کسی اچھی معلمہ کا نمبر، کوئی لنک مل جائے، ہم کہاں بخیلی کرتے ہیں؟ اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے علم میں بخیلی کیسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے میں کہاں سے پڑھ رہی ہوں. کہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے ہمارا. اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز پتہ چلی ہے کہ ایمان کیا ہے. اتنی جلدی سوار ہوا یہ صحابی، اور صحیح واقعہ ہے، حدیث کی تقریباً بڑی کتابوں میں ہے کہ یہ صحابی جلدی سے اپنی سواری پر ایسے سوار ہوا کہ ہاتھ یا پاؤں اٹکا تو سواری سے ہی وہیں نیچے گر گیا اور گرتے ہی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً صحابہ سے کہا علیہ بالرجل، میرے پاس لے کے آؤ. کتنا خوش نصیب ہے، خود دوڑ کے آیا تھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ لگ گئی. آپ کیسے فرماتے ہیں علیہ بالرجل، بڑھو اس کی طرف، جلدی سے میرے پاس لے کے آؤ. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی یہ لپکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کے لیے، کہ کہتے ہیں اللہ کے نبی قبض الرجل، یہ تو شہید ہو گیا، اس کی تو روح قبض کر لی گئی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فوراً جھکے، تصدیق کے لیے، دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے جھکے، لیکن جھکتے ہی فوراً اچانک سے جھٹکا لگا کے پیچھے ہو گئے.
پھر آپ نے خود متوجہ کیا اس بات کی طرف صحابہ کو، فرمایا کہ کیا تم نے نوٹس کیا میں اس کے اوپر جھک رہا تھا اور اچانک پیچھے ہو گیا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بتائیے۔ فرمایا رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کے منہ میں جنت کے باغوں کے پھل دے رہے تھے۔ اللہ، رأیت ملکین، میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا، یدسان، وہ اس کے منہ میں دے رہے تھے، فی من ثمار الجنہ، ثمار ثمر کی جمع، ثمار الجنہ، جنت کے پھل اس کے منہ میں دے رہے تھے۔ فقد علمت، مجھے سمجھ آ گیا کہ انہ مات جائعا، کہ وہ تو بتا رہا تھا کہ میں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، مال دولت کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بھوکا بھی ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا اور بھوکا آ گیا ہوں، اس نے یہ بات بتائی نہیں تھی، لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ بھوکا شہید ہوا ہے۔ تبھی تو روح نکلتے ہی فرشتے زمین پہ جنت کے پھل لے کے آ کے اس کے منہ میں دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا تڑپ تھی۔ ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ارکان اسلام کا نالج ہے، ہم نے اس پر کاربند رہنا ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ عمل قلیل ہے اجر کثیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ بلکہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اہتمام کے ساتھ، جس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا، جنت سے پھل بھیجے، جس کے لیے فرشتے لے کے نیچے آئے، صحابہ تم بھی اس کے جنازے کا، اس کے غسل کا، اس کے تکفین کا خوب اہتمام کرو۔ اور قبرستان میں لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے، آپ اس کی قبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، یہ وہ ہے کہ جس نے عمل تھوڑا کیا ہے، ابھی سیکھا تھا، مگر یہ جوش، یہ جذبہ، یہ بلند ہمت، ارادے، پکے ارادے، بس یہی چیز، عمل تھوڑا مگر اجر بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ھذا ممن الذین قال اللہ عز وجل الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اس میں کوئی غلطی نہ کی، ایمان لائے اور وہ عمل قبول ہو گیا، وہ ہدایت یافتہ بن گئے اور وہ امن یافتہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے اس ایمان لانے اور جنت میں داخل ہونے میں، ایمان اور موت میں کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے۔ ہم بھی ایمان لاتے ہیں مگر غلط کام اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا ایمان، عمل سب ڈوب جاتا ہے۔ حبطت اعمالهم، ایسے کام کرتے ہیں، ایسی نیکیاں کر کے ایسی بالٹی میں ڈالتے ہیں جس کو نیچے سے سوراخ ہوتا ہے، ادھر سے تہجد پڑھتی ہیں، ادھر سارا دن گھر میں فساد مچاتی ہیں۔ ہمارے وجہ سے گھروں میں لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اپنے گھر میں بھی آگ، رشتہ داروں کے گھروں میں بھی آگ۔ یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ تہجد ہے، یہ وہ تلاوت ہے، یہ وہ صدقہ ہے جو کرنے کے باوجود ضائع ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کو محفوظ کرنا سیکھیں، اس کے علاوہ خسارہ ہے آپ، بلکہ ایسا خسارہ کہ آپ نقصان کر رہی ہیں مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ آپ مطمئن ہیں۔ شیطان آپ کی نیکیوں پر آپ کو تسلی دیتا ہے کہ تم نے تو نماز کی فجر کی بھی اٹھتی ہو، دیکھو فلانی تو اٹھتی بھی نہیں ہے، تبھی تو جھگڑتی رہتی ہے، اور آپ اس حق کی بنا پر وہ اس کے ساتھ کلام کرتی ہیں، وہ سازش کرتی ہیں، وہ باتیں کرتی ہیں، وہ سارا دن ہم زبان چلاتی ہیں کہ ہماری پھر وہ ساری نیکیاں، ذکر و اذکار، وظائف سب ضائع۔ اللہ اکبر۔ وعامل الصالحات، سورہ عصر میں اللہ فرماتے ہیں عمل صالح، عمل صالح یہ نہیں کہ کر کے ضائع، بلکہ عمل صالح کی حفاظت ضروری ہے۔
اللہ اکبر. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. یہ ان میں سے ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے کوئی بھی اس میں ظلم شامل نہ کیا اور اللہ کو جا ملے، تو یہی امن والے اور یہی ہدایت والے ہیں. ہمیں بھی وہی بننا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے رب سے ملاقات تک، کیونکہ موت مومن کے لیے نجات ہے دنیا کے عذاب سے، تکلیف سے، اور کافر کے لیے سزا ہے کہ وہ جو مہلت ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. الدنیا سجن المؤمن والجنت للکافر. کافر کے لیے یہ جنت ہے اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے کہ موت کے ساتھ خلاصی مل جاتی ہے. کوشش کیا کرنی ہے کہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کریں. اللہ اکبر. بہت کم صحابہ کے بارے میں یہ بشارت آئی کہ عامل قلیلا اجر کثیرا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم شارٹ پالیسی پر ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز سمارٹ ہونی چاہیے، ہوم سمارٹ، کار سمارٹ، بچے فیملی بھی مختصر ہونی چاہیے، خود بھی سمارٹ فگر کے ہر چیز میں. آج کل کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز میں چھوٹا سا موبائل سارے فیچر اس میں ہوں. سمارٹ دین کے معاملے میں بھی سمارٹ ہوں. اور دین کے معاملے میں سمارٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا سا عمل اتنے خلوص سے اور اتنا ایکوریٹ سنت کے مطابق کریں کہ اجر زیادہ ہو جائے. کچھ لوگ ایک نیکی کرتے ہیں مگر ان کے لیے کیا آتا ہے 10 70 700. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کے ہاں اجر بے شمار پاتے ہیں. کچھ لوگ بڑی بڑی نمازیں اور ظاہری دکھاوے کی نیکیاں نہیں کرتے مگر اللہ کے ہاں وہ بے حساب اجر پاتے ہیں. ان کی نیکی صرف کیا ہوتا ہے؟ صبر. بظاہر دیکھنے میں کوئی نیکی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں، کس تکلیف پہ صبر کر رہے ہیں، کس کے خلاف آپ بہت کچھ کر سکتے تھے اور آپ نے حق چھوڑ دیا. یہی ہے نا صبر. اب بدلہ نہیں لے رہے، آپ نے معاف کر دیا، حالانکہ آپ اختیار رکھتے ہیں، آپ پاور ہے، آپ کے پاس لوگ ہیں جو آپ کے ایک اشارے پر ایسی تیسی کر دیں، مگر آپ نہیں استعمال کر رہے، کسی کو نہیں بھڑکا رہے. یہ وہ چیز ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ سے بے حساب اجر پانا. اس صحابی کے واقعے کو ذہن میں رکھیے گا، اس جوش جذبے اور تڑپ پر کام کیجیے گا. ایمان کے حوالے سے یہ درد رکھیے گا. جب یہ درد آتا ہے نا کہ جو میں نے سیکھا وہ میں نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے، تو یقین کیجئے کہ اس امت کی کامیابی میں کوئی بھی چیز حائل نہیں آ سکتی. اس وقت مسئلہ یہی ہے، ہم امت میں سب سے بڑی جماعت ہیں. دنیا کے دیکھیں نا، کسی مذہب کے اتنے فالورز نہیں ہیں جتنے اسلام کے ہیں. ممالک کی تعداد دیکھیں تو 54 ممالک، 54 ممالک مسلمانوں کے ہیں. کسی بھی مذہب کے اتنے ممالک نہیں ہیں، بلکہ یہودی وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتے ہیں ان کو تو ایک ہی نہیں ہے. جتنے بھی ان کے ہیں نا وہ قبضہ ہے غیر قانونی مختلف لوگوں کے علاقوں پر، ملکوں پر. فلسطین کی آپ مثال دیکھ لیں، اور اسی طرح برما کی، لیبیا کی، شام کی، آپ دیکھ مختلف مثالیں. انہوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ایک بھی ملک نہیں ہے. اور مسلمانوں کے اپنے 54 ممالک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگوں کے لیے، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دسترخوان کی مانند ہوگے کہ سب تمہیں نوچ نوچ کے کھائیں گے. جیسے دسترخوان سے کھانا آگے بڑھ کر کھینچ کے کھایا جاتا ہے. آپ نے مثال دسترخوان کی دی کہ ساری دنیا تم پر ایسے ٹوٹی ہوگی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹے ہوتے ہیں. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت بہت کمزور ہوں گے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ہوں گے؟ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہن کی وجہ سے. وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے جھاگ ہوتی ہے، نہیں اس وقت تم جھاگ کی مانند ہوں گے، جیسے پھیلی ہوئی ہوتی ہے سمندر پہ جھاگ، بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ تعداد میں، لیکن وہن لگ چکا ہوگا
اس تعداد میں جان نہیں ہوگی، بزدل بن چکے ہوگے، احساس نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا. اور یہی ہم میں ہے. دین کے معاملات ہوں، خیر کے معاملات ہوں، اللہ کیا فرماتا ہے سورۃ العصر میں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان والے، ایمان کو آپ جان چکی ہیں کہ ایمان کی کتنی گہرائی ہے. یہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، یہ دل سے سمجھنا ہے، یہ عمل سے ثابت کرنا ہے. اور پھر نیک اعمال بھی کرتے ہیں مگر حفاظت نہیں کرتے. اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اتنی محنت سے جاگنا، اٹھنا، کرنا، کمانا، لگانا، خرچ کرنا، یہ سب کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا دل میں نفرت، کوئی ایسی بیڈ فیلنگ، بغض، کینہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے محنت سے کمائی ہوئی نیکیوں پر بھی پانی پھیر دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں. تو وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کی حفاظت. اور پھر تیسرا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے معاملے میں، اللہ کے دین میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں. تواصوا کیا ہے؟ سننا، سنانا، تلقین کرنا، حق کی تلقین، اچھا میسج پہنچانے کا ذریعہ بننا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر اس حق کے راستے میں جو بھی تکالیف ہیں ان کو برداشت کرنا، کیونکہ یہ ساتھ لازم ملزوم ہے، آٹومیٹک ہے. جب آپ نے حق کی بات کی، حق کے لیے کھڑے ہوئے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کی مخالفت نہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مشکلات نہ اٹھائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حق بیان کرنے والوں کا طریقہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا طریقہ کس کا تھا؟ کیا آپ پر پتھر نہیں پھینکے گئے؟ کیا آپ پر جملے نہیں کسے گئے؟ کیا آپ زخمی نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ نے طائف میں خون نہیں بہایا، طائف کی گلیوں میں؟ حتیٰ کہ جبریل تک اتر آیا. اللہ کے نبی اشارہ تو کیجئے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کو ملیا میٹ نہ کر دوں.